اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ تحقیق جھٹلائے گئے آپ سے پہلے رسول بھی، انہوں نے صبر کیا اس پر جس بات پر وہ جھٹلائے گئے، ان کو تکلیفیں دی گئیں یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری نصرت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کے کلمات تبدیل ہونے والے نہیں ہیں۔ تحقیق آپ کے پاس کچھ رسولوں کی کچھ خبریں آ چکی ہیں۔ پچھلی آیات میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ یہ لوگ سوال کرتے تھے قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جب قیامت آئے گی تو اس دن ان کا پتہ چل جائے گا، جو انکار کرنے والے لوگ ہیں اس وقت افسوس کریں گے، اور جو کچھ یہ گناہ کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس دن یہ ان کے پیٹھوں پر لادا ہوا بوجھ ہوگا۔ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، جو تقوی اختیار کر جائے اس کے لیے آخرت کی زندگی بڑی مزیدار ہے۔ اور فرمایا پچھلی آیت میں تسلی دیتے ہوئے کہ ہمیں پتہ ہے جو آپ کو پریشانیاں دے رہے ہیں یہ لوگ، یہ حقیقت میں آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کے ساتھ تو ان آیات سے پہلے بڑی محبت رکھتے تھے۔ جب آیات اترنا شروع ہوئی تو اس کے بعد مخالفت شروع ہوئی، تو اس سے ثابت ہوا مخالفت اللہ کی آیات کے ساتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ فیصلہ معاملہ کرے گا قیامت کے دن۔ مزید تسلی دیتے ہوئے اس آیت میں فرمایا کہ اگر آپ کو یہ لوگ جھٹلاتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے جتنے انبیاء اور رسل آئے ہیں ان کی قوموں نے ان کو جھٹلایا ہے۔ جس آدمی کے سینے میں کسی کی خیرخواہی ہو، درد ہو، جب وہ اس کو خیرخواہی پر لگائے اور آگے وہ مخالفت کرے تو دل دکھتا ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ دنیا کی سب پریشانیاں، سارے دکھ عارضی ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو امت کے بارے میں وہ فکر تھی، وہ درد تھا، اور امت کے ساتھ اتنا محبت اور پیار کہ ہمیشہ کی زندگی، جو ہمیشہ کی عزت اور ذلت ہے، آپ اس کے بارے میں فکر مند تھے کہ کسی طرح یہ لوگ اس عذاب سے بچ جائے، اس مصیبت اور پکڑ سے بچ جائے، اس لیے وہ منتیں کرتے تھے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مختلف انداز میں قوم کو سمجھاتے تھے کہ آپ آخرت پر یقین کر لو، آخرت تمہاری بن جائے گی، لیکن جب وہ نہیں مانتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوتا تھا۔ اس لیے آپ کو تسلی دی گئی کہ آپ سے پہلے جتنے رسول آئے ہیں ان سب کو دکھ دیا گیا، پریشانی دی گئی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے جھٹلانے اور ان کے ایذا دینے کی وجہ سے آپ اتنا غم زدہ تھے، بہت زیادہ پریشان تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ کے درمیان یہ بات فرمائی، رحم اللہ موسیٰ فَإِنَّهُ آذَى بِأَكْثَرَ من تکذیبی، فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، جتنا مجھے جھٹلایا جا رہا ہے اس سے زیادہ ان کو تکلیفیں دی گئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو ایک عجیب سخت معاملہ یہ پیش آیا کہ ایک دفعہ قوم نے ایک فاحشہ عورت کو تیار کیا، اور موسیٰ علیہ السلام بھرے مجمع میں ان کو آخرت کی دعوت دے رہے تھے، تو وہ عورت فاحشہ وہیں کھڑی ہو گئی اور اس نے دعویٰ کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کہ انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اتنا بڑا بہتان مجمع، بھرے ہوئے مجمع میں موسیٰ علیہ السلام کو بہت تکلیف پہنچی، لیکن موسیٰ علیہ السلام خاموش رہے، صبر فرمایا۔
اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس قوم کو بھی عذاب میں مبتلا کیا اور بتلا دیا قوم کو کہ یہ عورت کتنا جھوٹی ہے۔ اس عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے سخت پکڑا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی، قوم کو پتہ چل گیا کہ یہ کتنا بری عورت ہے اور کیا کہہ رہی ہے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی مختلف انداز میں ان کو تکلیف دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی تکلیف کے موقع پر پہلے انبیاء علیہ السلام کو یاد فرماتے اور ان کی تکلیفوں کو یاد فرماتے، اور فرمایا فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، جس بات پر ان کو جھٹلایا گیا تو ان سب رسولوں نے صبر کیا، یعنی جو بات کہہ رہے تھے اسی بات پر ڈٹے رہے، اور ان کو جواب کوئی نہیں دیا، اور ان کی مخالفت کے مقابلے میں مخالفت کو مول نہیں لیا، اپنے کام میں لگے رہے۔ وَأُوذُوا، اور خوب تکلیف پہنچائی گئی، حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی۔ یہاں ایک ضابطہ اور اصول بھی ثابت ہو رہا ہے جو انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ افراد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام لے کر وہ دنیا میں محنت کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہاں بڑا سبق ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس راستے پر، دین کے راستے پر تکلیفیں آتی ہیں۔ ہمارا مشاہدہ بھی ہے کہ جو آدمی بھی صحیح راستے پر چلنے لگے تو اپنے اس کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں، سنت اپنے چہرے پر سجانے لگے تو گھر کے افراد مخالفت پر آ جاتے ہیں، بھئی آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کو کیا ہو گیا؟ اگر وہ نماز کی پابندی کرنے لگ جائے تو اس پر تانا زنی، ہاں پتہ چل گیا، پتہ ہے ہمیں تو بڑا نمازی ہے، پرہیزی ہے، فلاں ہے، اس کو تانے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ دین کے کسی کام پر بھی لگیں گے تکلیفیں آئیں گی۔ تکلیف دینے والے تو ان کے لیے بدبختی ہے کہ وہ صحیح راستے پر آنے والے کو کیوں جھٹلا رہے ہیں، کیوں مخالفت کر رہے ہیں، لیکن جو صحیح راستے پر آ رہا ہے اس کے لیے بھی یہاں تسلی کا سامان ہے کہ اس کو جھٹلایا جائے گا، اس کو چاہیے کہ صبر اختیار کرے، اور صرف جھٹلایا نہیں جائے گا، وَأُوذُوا، اور اس کو تکلیف بھی پہنچائی جائے گی، لیکن اگر صبر کرے گا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، ہماری مدد اس کے پاس ضرور آئے گی۔ اگر وہ غیروں کی طرف سے تکلیفیں ہیں، ایذا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی اس ایذا رسانی کی جو قوت ہے اس کو ختم کر دے گا، مخالفت کو ختم کر دے گا۔ اگر اپنے لوگوں کی طرف سے یہ جھٹلانا ہے اور مقابلہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دل بدل دے گا اور ان کے دل میں اس کی عظمت ڈالے گا۔ وہی لوگ جو مخالفت کرنے والے ہوں گے وہی عزت کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی جب مدد آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سارے راستے آسان فرماتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کے کلمات کبھی نہیں بدل سکتے۔ اس کے کئی معنی بتلائے مفسرین نے۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مضامین قرآن مجید میں بیان فرمائے، وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ مضامین بیان نہ کریں، آپ ہمارے بتوں کی تائید کریں اور ہمارے جو مذہب ہے، ہمارا جو طریقہ ہے اس کی مخالفت نہ کریں، قرآن مجید میں جو آیات تردید میں آئی ہیں ان کو ختم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اللہ کے کلمات کبھی نہیں بدلتے، قرآن ایسے ہی رہے گا قیامت کے دن، ایک حرف بھی نہیں بدل سکتا۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اوپر وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا، حتیٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، تکلیفیں آتی ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی۔ تو دین پر چلنے والے لوگ اگر استقامت کے ساتھ دین پر چلتے رہیں اور دین کی محنت کرتے رہیں، تکلیفیں پہنچائی جائیں گی، تکذیب بھی کی جائے گی، لیکن اگر ڈٹے رہے تو اللہ کی مدد آئے گی اور راستے کھلیں گے اور ان کے لیے کام آسان ہوگا۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، آخر میں پھر فرمایا کہ آپ کے پاس تو پہلے رسولوں کی کچھ خبریں پہنچ چکی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کے واقعات ذکر فرمائے۔ انبیاء علیہ السلام تو 1,44,000 یا 25,000 مختلف قسم کی روایات ہیں، تو 1,00,000 سوا لاکھ سے بھی زیادہ انبیاء علیہ السلام آئے۔ تذکرہ کچھ کا آیا قرآن مجید میں، 30-35 انبیاء ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، باقی کا نہیں ہے۔ تو یہ تھوڑی سی خبر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس امت کو عطا فرمائی۔ تو آپ کے پاس پہلے رسولوں کی کچھ خبریں آ چکی ہیں،
جن کی خبریں آ چکی ہیں ان میں یہی سبق مل رہا ہے کہ ان کو تکلیفیں پہنچائی گئی اور انہوں نے صبر کیا، دین پر پکے رہے، اللہ کی مدد آئی، مخالفین مٹ گئے، اور جو دین پر چلنے والے تھے وہی باقی رہے، انہی کا نام باقی رہا اور انہی کا کام باقی رہا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ اور البتہ تحقیق جھٹلائے گئے، رسل بہت سارے رسول من قبل کا جو آپ سے پہلے آئے ہیں، فصبروا انہوں نے صبر کیا، علی ما کذبوا اس بات پر جس پر جھٹلائے گئے، وَأُوذُوا اور انہیں تکلیف پہنچائی گئی، ایذا دیے گئے، حتی اتاہم یہاں تک کہ ان کے پاس آ گئی نصرنا ہماری مدد، ولا مبدل لکلمات اللہ اللہ کے کلمات بدلنے والے نہیں ہیں، وَلَقَدْ جَاءَكَ تحقیق آپ کے پاس بھی آ چکی من نبأ المرسلین بھیجے ہوئے رسولوں کی کچھ خبریں۔